جا کر تمام بڑے ذمہ داروں سے، اداروں سے، حکومتوں سے، مردم شماری کرنے والے ادارے سے، ہر جگہ جا کر اپنا مقدمہ لڑا اور یہ ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم نے جو خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے ناقابل تردید ثبوت بھی دکھائے، وہ اعداد و شمار دکھائے جو ناقابل فہم نہیں بلکہ تصور انسانی عقل سے بالا تر تھے۔ تو مجبور ہو کر ایم کیو ایم نے کئی بار یہ مردم شماری کی مدت اسی لیے بڑھائی تھی کہ شاید انصاف مکمل مل جائے۔ آج کراچی کی آبادی 1,35,40,00,000 کی سازش سے نکل کر اب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ 1,95,00,000 سے اور 2 کروڑ کے درمیان آبادی دکھانے کا منصوبہ ہے۔ جناب عالی، یہ مردم شماری ہے، اس میں کوئی منصوبہ بندی کا معاملہ، گننے کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، کتنی آبادی ہے اور کتنی نہیں، یہ فیصلہ میز پر بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، کسی دفتر پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا۔ آج کی ٹیکنالوجی نے یہ بالکل آسان کر دیا اور ممکن کر دیا کہ ایک ایک فرد کو گنا جا سکے اور یہ غلطی پکڑی ہوئی نظر آئے۔ ہم سمجھتے ہیں اور بار بار دہرا رہے ہیں کہ تمام انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں، تمام عالمی ادارے یہ مانتے ہیں، پھر ماضی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر صدر مملکت تک اور اداروں کے اہم ترین افسران نے کراچی کی آبادی کو کئی سال پہلے 2012-13 میں کراچی کی آبادی کو 3 کروڑ کے لگ بھگ دکھایا تھا۔ اگر یہ کراچی کی آبادی کو 2 کروڑ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سازش کو متحدہ قومی موومنٹ کسی صورت میں قبول نہیں کرے گی۔ اور یہ کس قسم کی مردم شماری ہے جس کے لیے فارمولے طے کیے جائیں، جس میں حکمرانوں کا یہ مطالبہ ہو، یہ خواہش ہو، یہ ضد ہو کہ جہاں سے وہ ووٹ حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جن پہ یہ حکومت کرتے ہیں، جن کو یہ غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے یہ ٹیکس لیتے ہیں، ان کی آبادی کا جو مصنوعی تناسب ہے وہ تبدیل نہ ہو پائے۔ جناب، ایسی مردم شماری کو دنیا تو مانتی نہیں رہی ہے، اب کی کراچی نہیں مانے گا، سندھ کے شہری علاقے نہیں مانیں گے، ایم کیو ایم نہیں ماننے گی، اور ہر سطح پر اور ہر جگہ پر دیکھیے معزز صحافی حضرات، ہم نے صرف اس پر پریس کانفرنسز کر کے، احتجاج کر کے، بینرز لگا کر اپنا فرض پورا نہیں کیا ہے، ہم اس کے لیے باقاعدہ لڑے ہیں۔ قانون، آئین، جمہوری تقاضوں کے مطابق جتنی لڑائی لڑی جا سکتی تھی اور جیسی لڑی جا سکتی تھی اور جہاں لڑی جا سکتی تھی، الحمدللہ یہ بھی کوئی کم کامیابی نہیں ہے کہ ہم نے تقریباً 60 لاکھ افراد کراچی کے ڈھونڈ کے ان کو گنوا دیا۔ کراچی اور لاہور کے بعد تو پاکستان کا کوئی شہر، تیسرا بڑا شہر بھی 30-35 لاکھ کا ہے۔ یہ 60 لاکھ افراد جو اعتراف جرم ہو گئی ایک طرح سے، اس کا جواب کون دے گا کہ 8 اپریل کی مردم شماری کو کس بنیاد پر، کس اصول پر اور کس وجہ سے آپ نے مکمل دکھا دیا تھا؟
اور یہ آج جو 60 لاکھ افراد برآمد ہوئے کراچی کے، یہ پہلے کیوں نہیں گنے جا رہے تھے یا گنے جاتے؟ آج آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی موجودگی سے، آپ کے کیمرے کے ذریعے، آپ کے میڈیا کے ذریعے، آپ کے چینلز کے ذریعے ہم حکومت سے، وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، اداروں سے اور وزارت منصوبہ بندی سے، مردم شماری کرانے کے ذمہ دار ادارے سے سب سے پرزور اپیل کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ کہنے کی اجازت دیجیے متنبع کر رہے ہیں۔ یہ 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کا خسارہ، یہ قومی خسارہ ہے۔ یہ ٹیکس دینے والے لوگ، وہ ٹیکس جس سے کہ اسلام آباد چل رہا ہے، وہاں کی ہریالی، وہاں کے ایوان، وہاں کی تنخواہ، پرک اینڈ پریولیج، موٹر وے، ہر چیز اس شہر کی حب الوطنی کا دین ہے۔ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ذمہ داری سے دے رہے ہیں، اور ٹیکس دینے والے اور ایمانداری سے دینے والے پوری دنیا مہذب معاشرے میں سب سے محب وطن طبقہ کہلاتا ہے۔ آپ ہمارے اس مطالبے کو، میری درخواست ہے کہ احتجاج میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ یہ احتجاج میں تبدیل ہوا، اور جتنی بڑی زیادتی ہے، جتنا بڑا ظلم ہے، جتنی طویل تاریخ ہے اس کی، ہر بار 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 آپ نے صرف ایک شہر کو، ایک کمیونٹی کو نشانے پہ لے کر اس کی آبادی کو کم گنا ہے۔ ہم کراچی کی بات تو کرتے رہے، لیکن جس کمال ہنر کے ساتھ اندرون سندھ کے اندر لسانی تقسیم کو سامنے رکھ کر آبادی کو بڑھانے اور کم کرنے کی جو پورا ایک ڈیمانسٹریشن ہوئی ہے، جو کیا گیا ہے، اس کے لیے بھی کوئی کمیشن قائم ہونا چاہیے، اور نئے سرے سے یہ طریقہ جس کے ذریعے مردم شماری ہو رہی ہے، جس پہ کہ کسی کو اعتبار نہیں ہے، اس کو مطلوب قرار دیا جائے، طریقہ کار کو کہنا، اور جدید تقاضوں کو اپنایا جائے۔ ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ ٹیکنالوجی کی جگہ جگہ جا کر ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، اپنا حق ادا کیا ہے۔ یہ کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کیا ہے، ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں، یہاں رہے ہیں، یہاں کماتے ہیں، یہاں کھاتے ہیں، یہاں ہی دفن ہونا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارے دکھ و درد مشترکہ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی قانونی چارہ جوئی کی تھی اور اس دفعہ بھی کی ہے۔ ہم نے خطوط ہر جگہ لکھے ہیں اور وہ نوٹس دیے، ہماری یہ فاروق بھائی کے پاس موجود ہے، پوری تیاری ہے ہماری۔ اگر آپ نے کراچی کو صحیح گنا نہیں تو پہلے عدالتی جد و جہد اور جنگ، پھر سیاسی، اور آپ نے مجبور کر دیا، تو پھر عوامی رائے کو ہموار کرنے کے لیے اور خود کو گنوانے کے لیے ہمیں مجبوراً عدالتوں سے ہمیں توقع یہ ہے کہ ہمیں اس دفعہ مایوس نہیں کریں گے۔ ہمیں ایوانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں ہم کہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو صحیح گنا جائے۔ ہم 3 کروڑ سے کم کسی بھی نمبر کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ صرف ہمیں یہ جواب دے دیجئے کہ یہ 1 کروڑ 40 لاکھ سے 1 کروڑ 90 لاکھ کا سفر کیا سفر ہے؟
یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اگر یہ تھے لوگ 60 لاکھ تو آپ نے ان کو پہلے کیوں نہیں گنا تھا؟ جناب عالی، جو کچھ 50 سال سے سندھ کے شہری علاقوں میں ہوا ہے، اور خاص طور پہ گزرے ہوئے 15 سالوں میں، تعلیم کے میدان سے لے کر اس شہر، جو شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے، روزگار دے رہا ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ بے روزگار یہ شہر ہے۔ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ انصاف کی عدم فراہمی ہے، اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہمیں گننے اور ہماری نمائندگی کو کم کرنے کا مسئلہ درپیش ہے۔ ہمارا حق حکمرانی، ہمارے مینڈیٹ کی تعظیم کا نہ ہونا، ہمارے ووٹوں کا نہ گنا جانا اور ہمارے لوگوں کو نہ گنا جانا، اب یہ دور ختم ہونا چاہیے۔ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جو ہماری قانونی چارہ جوئی ہے، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں، اور وہ بتائیں گے؟ خالد، میرے خیال میں جو آپ نے بات کی ہے وہی ہے۔ میرے خیال میں ہم اگر وہ موقع آئے گا تو ضرور جو عدالت کے لیے اور قانون اور انصاف کے نکات اس پر بات کریں گے، لیکن فی الحال تو یہ 1,91,00,000 کی آبادی اب تک ظاہر کی گئی ہے۔ 15 مئی سے لے کر اب تک 1,91,00,000۔ جب مردم شماری کا عمل بند کیا گیا تھا، اس کے بعد 2 مرحلے تھے، ایک ویریفیکیشن اور ریکٹیفیکیشن کا، اور دوسرا پوسٹ انیومریشن کا۔ 1,91,00,000 کی آبادی تو بہرحال، جیسا کہ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا، ہمیں کسی حال میں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس 1,91,00,000 کی آبادی کو مسترد کرتے ہیں جو مردم شماری کے عمل کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ ہمیں اب آخری امید یہ جو ویریفیکیشن اور ریکٹیفیکیشن کا مرحلہ جو 15 مئی کے بعد ہوا ہے، اور جو پوسٹ انیومریشن سروے ہوا ہے، اگر کراچی اہلیان کراچی کے زخموں پر تھوڑا سا مرہم رکھنا ہے، تو کئی دہائیوں سے جو ہماری آبادی کو کم کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، چرایا جاتا ہے اور لاپتہ کیا جاتا ہے، کم از کم اس مرتبہ ویریفیکیشن، ریکٹیفیکیشن اور پوسٹ انیومریشن کے مرحلے میں جو ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ کہاں کی آبادی کو 60% بڑھایا گیا ہے، اندرون سندھ کے کئی شہروں، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، 60% کی رفتار سے وہاں آبادی بڑھی ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ اور ہماری آبادی 12% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں، اور پھر ڈیجیٹل ڈیٹا سے جو ہمارے خدشات، تحفظات اور جو ہم نے حقائق دیے تھے وہ ویریفائی ہو گئے ہیں۔ سینسس کمیشن اور چیف سینسس کمشنر، وزارت وفاقی وزارت منصوبہ بندی اور وزیر اعظم کے پاس یہ حقائق ہیں۔ ہمیں ایک آخری امید ہے کہ ہم عدالت میں جائیں، عوام کی عدالت لگائیں اور ہم کسی بڑی فیصلہ کن جد و جہد کی طرف جائیں۔ اب ہمارے زخموں پر مرہم رکھا جانا چاہیے، اب ہماری عزت سادات، عزت نفس کو بھی بحال کیا جانا چاہیے، اور مردم شماری کے جو باعزت نتائج ہو سکتے ہیں ریکٹیفیکیشن، ویریفیکیشن کے عمل سے اور پوسٹ انیومریشن کے عمل سے، انہیں سامنے آنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں ہونے کے بعد انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے۔ یہ خالد بھائی نے چونکہ فوکس مردم شماری پہ کیا، اور یہ سٹینڈ کئی دنوں سے ہمارا ہے، تو میں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے دہرا دیا۔ تو یہ بات آپ کے سامنے، میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو مصطفیٰ کمال بھائی بھی مختلف پریس کانفرنسز میں خالد بھائی اور ہم بتاتے رہے ہیں کہ کیا گنا گیا اور کیا نہیں گنا گیا، کس طرح
ہماری آبادی کو کم کیا گیا، دبایا گیا، چھپایا گیا، چرایا گیا، لاپتہ کیا گیا، میرے خیال میں بتا چکے ہیں. اور 2017 میں ابھی تو وہ آبادی بازیاب ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں خالد بھائی، 50 لاکھ کی آبادی بازیاب ہوئی 1 کروڑ 40 سے، آپ کی ہماری محنت سے. ورنہ تو یہ 7 اپریل کو ہمیں بھگتا دیا گیا تھا، نپٹا دیا گیا تھا، 1 کروڑ 40 پہ فارغ کر دیا گیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر ہمیں وہ چوکیداری اور نگرانی سے جو چور کو پکڑ کے دیا ہم نے، صوبائی حکومت کی جو نسل پرستانہ اور متعصبانہ پالیسی کو بے نقاب کیا، اور ان کی ایک مضمون منصوبہ بندی کے تحت یہ سارا عمل آبادی کے کم کرنے کو کیا گیا، تو پھر مردم شماری کے عمل کی مدت میں توسیع کی گئی، پھر توسیع کی گئی، اور 7 اپریل سے 15 مئی تک توسیع کی گئی. اور یہ 50 لاکھ کی آبادی جو بازیاب ہوئی خالد بھائی، یہ تو 2017 میں جو آبادی کم کی گئی تھی یہ وہ بازیاب ہوئی تھی. ابھی جو ان 6 سالوں میں آبادی کا اضافہ ہوا یہ تو کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اور جو سالہ سال سے ہماری آبادی کو دبایا گیا، چھپایا گیا، وہ بھی کہیں نہیں. تو مجھے امید ہے کہ کچھ آنسو پہنچنے کا عمل ہوگا، اور ایمانداری اور دیانتداری سے ہم نے کوئی فگر سیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، خالد بھائی نے ایک عام جو کراچی کا شہری ہے اس کی، اور جو مختلف سیاسی آوازیں آتی ہیں، جو آصف زرداری صاحب نے کہا، جو افتخار چودھری صاحب نے کہا، جو کور کمانڈر نوید مختار نے اپنے وقت میں کہا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک بینچ مارک بن جاتا ہے. لیکن یہ آبادی کا شمار اور یہ لاپتہ آبادی کی بازیابی کا عمل ہے. اور مجھے بجا طور پر خالد بھائی کو اور ہمیں یہ امید ہے، یقین ہے کہ ریکٹیفیکیشن، ویریفیکیشن اور پوسٹ انیومریشن کے عمل سے کچھ داد رسی ہوگی، اور کچھ ہمارے آنسو پہنچے جائیں گے، اور کچھ ہمارے زخموں پر مرہم رکھا جائے گا. یہ آخری بات ہے. ورنہ جو اب تک کے اعداد و شمار ہے اسے MQM کیٹیگریکلی ہر لحاظ سے مسترد کرتی ہے. بہت شکریہ. مولوی صاحب حضرات، جہاں ذکر کر رہا تھا کہ اس کا جواب قوم کو چاہیے ہوگا کہ 50-60 کروڑ افراد، 50-60 لاکھ افراد کیوں نہیں گنے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اس گننے کے مرحلے میں یہ کہنے کی مجھے اجازت دیجیے، اور یہ ہم پہ فرض بھی ہے کہ وفاقی حکومت نے اس حوالے سے اپنا جو کردار ادا کیا ہے اس نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے اور منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال صاحب، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمت کیجیے، ہمیں مکمل انصاف دلوائیے. سینسس ڈپارٹمنٹ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو بات ان کو ہم پہلے ہم سمجھاتے تو 50 سال سے رہے، MQM تو 20 سال سے سمجھا رہی ہے، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. اب کہ اتنے دلیل سے، اتنے تواتر کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، جو ان لوگوں نے سمجھا ہے، یقین کیا ہے، اور اس پہ ہمیں تھوڑی بہت ہماری مدد کی ہے، کراچی کو انصاف دلانے کے مرحلے میں تعاون کیا ہے، ان کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ اب جلد سے جلد مردم شماری کا حتمی نتیجہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے. اس میں تاخیر بھی بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے. جلد سے جلد مردم شماری کو، لیکن درست مردم شماری کو، اس کا اعلان کیا جانا چاہیے. اس کی بنیاد پر ووٹر لسٹ بننی چاہیے. اس کی بنیاد پر فوری طور پہ نئی ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے، تاکہ ایک صاف، شفاف، ایماندارانہ، غیر جانبدارانہ اور تمام قومیتوں کو، تمام لوگوں کو، تمام صوبوں کو، تمام زبانوں کو قابل قبول انتخابات کی جانب قوم کو بڑھایا جا سکے. ہم انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے، ہماری انتخابات کی تیاری مکمل ہے، لیکن آدھے مردم شماری کے ساتھ انتخابات ہو ہی نہیں سکتے. کوئی اخلاقی، جمہوری، سیاسی، عدالتی، قانونی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے کہ آپ کہیں کہ فوری انتخابات نہیں جناب. پہلی شرط ہے شفاف انتخابات، اور دوسرا مطالبہ ہمارا ہے فوری انتخابات. اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر میں وفاق کی ہم ذمہ داری ہیں. اگر صوبے کے
آپ نے گزشتہ 15 سال سے کم تواتر کے ساتھ ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت کو سندھ کا 100% مینڈیٹ دیا ہوا ہے، جن کے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا 5% مینڈیٹ نہیں ہے، وہ 100% وسائل سندھ کے شہری علاقوں کے اختیارات اور اقتدار ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑیں، اگر اس شہر نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو پھر معاملات کسی اور جانب چلے جائیں گے۔ کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہم نے آپ سے درخواست کی تھی، آپ نے کئی ملاقاتیں کی ہیں، آپ کام بھی کر رہے ہیں، اس پہ بھی توجہ دیجیے۔ یہ شہر ٹیکس دے رہا ہے، یہ ٹیکس اس کو پلٹ کے واپس آنا چاہیے۔ اس شہر کو یہ موقع دے کہ جو وہ ٹیکس دیتا ہے پہلے خود اپنے اوپر لگائے پھر آپ کو دے۔ ہم یہ شہر پہ ٹیکس لگے گا تو اس شہر کو، ملک کو ملنے والا ٹیکس بھی، اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور وزیر اعظم سے کے الیکٹرک کے حوالے سے میٹنگ ہوئی؟ وزیر اعظم صاحب سے ابھی ہم آئے تھے تو کے الیکٹرک کے حوالے سے ہمارے ٹیم نے ملاقات کی تھی۔ بدھ کو دوبارہ ہماری ملاقات ہے، اور خود وزیر وفاقی وزیر جو ہیں خرم دستگیر انشاءاللہ تعالی بدھ کو آئیں گے کہ الیکٹرک کے ساتھ بیٹھ کے بھی، اور وابڈا کے حوالے سے بھی ہمارے سندھ کے شہری علاقے اس حوالے سے ان سے بات ہوگی۔ اور کوئی چیزیں؟ تھینک یو۔ سیاسی مسئلے میں سے بھارت اور سیاح آبادی کی شمار بھی کسی سیاسی دباؤ کے تحت تبدیل کیا ہوئی مردم شماری ایک بہت بڑے سانحے کو، المیے کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ بتانا ہم اپنا اور اپنے حب الوطنی کا فرض سمجھتے ہیں۔ دو سوالات ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے تو یہ مردم شماری کا معاملہ لے کر مجھے لگتا ہے کہ انتخابات میں شاید کچھ تاخیر کا خدشہ نظر آتا ہے کہ شاید آپ لوگ سڑکوں پہ جائیں یا عدالتوں میں جائیں تو اس کے بعد معاملہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو اس سے آتا ہے تو پھر یقیناً انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس بہادر آباد مرکز پر ہی جب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ آئے تھے تو انہوں نے اس وقت جنرل باجوہ کی بڑی تعریفیں کی تھی، تو اس وقت سوال کیا گیا کہ کیا بات ہے کہ جنرل باجوہ جو بھی اچھا کام ہے اس وقت کریڈٹ جا رہا ہے جنرل باجوہ کو، اور جو تمام غلط کام ہو رہے ہیں وہ کریڈٹ جا رہے ہیں عمران خان کو؟ آج بھی وہی صورتحال ہے، تمام اچھے کام، ڈالر کا معاملہ ہو، سی پیک کا معاملہ ہو، متحدہ عرب امارات ہو، سعودی عرب سے فنڈنگ کا معاملہ ہو، تمام کریڈٹ جنرل عاصم منیر کو جا رہے ہیں، وہ سیاستدانوں کو کچھ نہیں جا رہا۔ تو کیا مستقبل میں ایک بار پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جنرل باجوہ کی جو آج صورتحال ہے وہ جنرل عاصم کی ہو، اور جو عمران خان کی صورتحال ہے وہ صورتحال جو ہے وہ شہباز شریف کی ہو؟ جناب علی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تاخیر کا معاملہ اٹھایا ہے، تو انصاف میں تاخیر زیادہ پریشان کون ہے انتخاب میں؟ ایک دھاندلی زدہ انتخابات جلدی کرانے ضروری ہے یا ایک شفاف الیکشن وقت پہ کرانے ضروری ہے؟ وقت ابھی بہت بچا ہے۔ آپ ہم سے نہ کہیں کہ آپ جرم ہمارے ساتھ کریں، ہم ایف آئی آر کٹوائیں تو ہم مجرم ہیں، آپ ہمیں صحیح گن لیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری تھی۔